حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی مناسبت سے اللہم صلی علی محمد وآل محمد عزیزان یہ یاد رکھیے گا بزرگان نوجوان کہ امام علیہ السلام کی فلسفہ قید کیوں ہوئے تھے مولا؟ فلسفہ قید کیا ہے؟ امام حسن عسکری علیہ السلام کا جو زمانہ تھا وہ زمانہ کیسا تھا؟ اس کے پیچھے وجوہات کیا تھی، علت کیا تھی کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی مدت امامت روایات کے اندر ہے 6 سال ہے اور کل ان کی عمر مبارک ہے 28 سال۔ 28 سال کا ایک جوان جن کی مدت امامت 6 سال، روایات کے اندر ملتا ہے کہ امام علیہ السلام کو 6 سال ہی زندان میں قید کیا گیا تھا، کبھی رہا کر دیتے کبھی قید کر لیتے۔ اس کی وجہ کیا تھی، اس کی علت کیا تھی؟ بات سمجھیے گا بڑی توجہ کے ساتھ۔ میں ایک ادنا سا طالب علم میں آپ تک پیغام پہنچا کے امام حسن عسکری علیہ السلام کی مناسبت سے آپ کی سہمت تمام کروں گا۔ جب بھی استاد بزرگوار آ جائیں گے میں ممبر سے نیچے اتر جاؤں گا، قبلہ سے مسائل بھی پڑھیں گے، میں کوشش کروں گا کہ 2 جملے مسائل کے بھی ذکر کروں، لیکن یاد رکھیں نوجوان بزرگان میرے پیغام کو سمجھیے گا، اس طالب علم کے پیغام کو۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کی وجہ کیا تھی کہ ان کو عباسی خلیفہ، جو اس دور میں عباسی خلفاء تھے ان میں سے ظالم ترین عباسی خلیفے نے ہمارے 11ویں تاج ولایت کو زندان میں قید کیوں کیا؟ بات پہنچی بزرگان میری، آپ سب تک توجہ کیجیے گا۔ سب سے پہلی علت جو روایات میں ملتی ہے کہ فلسفہ قید کی پہلی علت ہے حکومت وقت کو امام حسن عسکری علیہ السلام سے خوف تھا کہ اگر ہم امام حسن عسکری علیہ السلام کو قید نہیں کریں گے تو یہ دین آل محمد کو تو پہنچاتا رہے گا، یعنی کہ پہلے اتنی مشکلات کے ساتھ دین پہنچ رہا تھا، آ رہا تھا۔ یعنی کہ ائمہ علیہ السلام کی زندگیوں کو پڑھ کے دیکھیں، ہمارے ائمہ علیہ السلام کی اکثر زندگیاں کسی بھی معصوم کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں زندانوں میں گزری ہیں۔ زندانوں میں ہمارے ائمہ علیہ السلام کی زندگیاں، وجہ یہی تھی کہ آل محمد کا وجود ہی ہمارے لیے باعث برکت ہوتا ہے، جس طرح امام مہدی کا وجود۔ بات پہنچ رہی میری آپ تک مومنین؟ امام حجت دوران کا وجود جس طرح ہمارے لیے باعث برکت ہے۔ آج دیکھیں خانہ کعبہ کے اندر کیونکہ امام زمان فرج شریف کا ظہور ہونا ہے تو وہاں پہ انہوں نے بٹھائے ہوئے ہیں بندوق کے، ان کو پکڑا کے سامنے کہ کوئی بندہ اگر خانہ کعبہ کے آ کے اعلان کرتا ہے کہ انا بقیت اللہ، کہ میں وہ الہی نمائندوں میں سے ایک بچی ہوئی آخری حجت ہوں، اگر کوئی یہ دعویٰ کرے اس کو شوٹ کر دو۔ یعنی دیکھیں ابھی امام علیہ السلام آئے نہیں ہیں، ظہور نہیں ہوا، ان بنو عباس و بنو امیہ کے ٹکڑوں پہ پلنے والے خبیثوں کو خطرہ ہے امام علیہ السلام سے، امام مہدی علیہ السلام سے۔ بات مجھے فلسفہ قائد بتاؤں گا۔ پہلا خطرہ ان کو حکومت وقت کو یہ تھا، یہ اگر امام قید نہ ہوا تو علوم آل محمد جو ہم فاسق و فاجر شرابی پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ کے دین کو پامال کر رہے ہیں، حلال کو حرام، حرام کو حلال کر رہے ہیں، یہ اس حلال کو حلال کرے گا اور حرام کو حرام کرنے کے لیے امام حسن عسکری علیہ السلام اگر قید میں نہ رہے تو ہمارا جو مقصد اور ہدف ہوگا وہ پورا نہیں ہوگا۔ بات پہنچ رہی مومنین؟ ایک علت یہ ہے کہ امام علیہ السلام کو قید کرنے کی علت یہ تھی کہ سخت نگرانی میں سخت نگرانی کرتے سارے حکمران کے امام علیہ السلام رہا نہ ہو جائے یا چلے نہ جائے۔ کوئی حجت ہوتی وہ نہیں ہے، حجت وہ ہوتی ہے جو بات کہی جائے اس پہ خدا کی جانب سے آرڈر کے پابند ہوتے ہیں، لوگوں کے آرڈر کے پابند نہیں ہوتے۔ بات مجھے پہلی علت فلسفے کی پہلی سبب کہ امام علیہ السلام کو فلسفہ قید یہ تھا کہ حکومت کو خوف تھا۔ جیسے آج بنو عباس و بنو امیہ کے خبیث اور لعین لوگوں کو، ان کے ٹکڑوں پہ پلنے والے خبیثوں کو خطرہ ہے اس حجت خدا کے وجود سے۔ پہلا نقطہ بات پہنچ گئی آپ تک نوجوان بزرگان جتنے بیٹھے ہیں، یہ بات سمجھیے گا کیونکہ اصل پتہ ہونا چاہیے ہمیں حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کا فلسفہ قید کیا تھا، کہ مولا کو قید کیوں کیا گیا تھا۔ دوسری علت یہ ہے امام زمان
الشریف کے ظہور کے لیے مقدمہ تھا۔ امام علیہ السلام کے ظہور کا مقدمہ کس طریقے سے؟ امام مہدی علیہ السلام فرج الشریف یعنی امام زمان علیہ السلام جو قائد تھے زندان کے اندر، لوگوں کو عادی بنانا غیبت کا، لوگوں کو عادی بنانا غیبت کا، یہ فلسفہ تھا۔ مولا قائد میں تھے لوگ عادی ہو جائیں ابھی سے، حالانکہ یہ تو امام علی نقی علیہ السلام سے لوگوں کو عادی بنایا جا رہا تھا کہ آپ نے اپنے زمانے کے امام کو یعنی غیبت کا عادی بنایا جا رہا تھا، لوگوں کو، مومنوں کو، شیعوں کو آزمائش میں گزارا جا رہا تھا تاکہ یہ ابھی غیبت کے عادی ہو کے جو نائبین تھے حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے، عثمان ابن سعید جیسے، محمد ابن عباس قمی جیسے، ابو جعفر ہاشمی جیسے نائبین کی طرف یہ رجوع کرے اور ان سے مسائل پوچھے۔ یہ علت یہ ہے۔ دوسری وجہ کیا ہے قائد کی کہ امام علیہ السلام کو دوسری قائد کی وجہ علت کے ظہور امام قائم علیہ السلام کا مقدمہ، امام علیہ السلام کے مقدمہ ہوگا تاکہ کیا ہو؟ امام علیہ السلام کی غیبت کے یہ لوگ عادی بن جائیں۔ آج دیکھیں امام زمان فرج الشریف کی غیبت طولانی کتنی ہو سکی، غیبت صغریٰ دیکھیں، غیبت کبریٰ دیکھیں، امام علیہ السلام کی غیبت ہے۔ حالانکہ امام زمان علیہ السلام کے انوار کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ ایک حضوری دور تھا جو امام علیہ السلام نے اپنے بابا کی زندگی میں ہی، جسے کہتے ہیں حضوری دور، امام حسن عسکری علیہ السلام بھی موجود تھے، ان کی زندگی میں ہی لوگوں کے مسائل حل کرتے تھے۔ وہ زمانہ 5 سال کا زمانہ تھا۔ پھر امام علیہ السلام غیبت صغریٰ 260 ہجری سے لے کر 329 ہجری تک کا یہ دورانیہ 69 سال 79 سال مولا کے امام علیہ السلام کا یہ جو دورانیہ تھا غیبت صغریٰ کا دورانیہ، یعنی امام علیہ السلام کے اس غیبت صغریٰ کے اندر کچھ نائبین تھے۔ بات سمجھ آ رہی ہے بزرگان آپ تک؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ پہنچ رہے ہیں میری بات؟ یہ میں سمجھا رہا ہوں فلسفہ غیبت امام علیہ السلام، امام حسن عسکری علیہ السلام کی جو قید ہوئے تھے، عادی بنایا جا رہا تھا مومنین کو۔ آخر میں وجہ کیا تھی؟ اس حجت دوران کا، اس امام مہدی کا عادی بنایا جا رہا تھا نا لوگوں کو کہ یہ لوگ غیبت کے عادی ہو جائیں۔ اس وقت جب امام حسن امام زمان فرج الشریف غیبت صغریٰ کے اندر مولا کے 4 نائبین تھے، عثمان ابن سعید، محمد ابن عثمان ابن سعید، حسین ابن روح، اور چوتھے نائب تھے علی بن محمد صبری۔ یہ مولا کے 4 نائب تھے۔ پھر اس کے بعد جو آخری غیبت ہے وہ غیبت کبریٰ تھی امام علیہ السلام کی۔ وہ کون سی غیبت ہے؟ یہ ہو جی غیبت جو امام علیہ السلام جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہ کس کا زمانہ ہے؟ امام مہدی کا زمانہ ہے، امام فرج الشریف کا زمانہ ہے۔ ایک علت یہ تھی کہ لوگوں کو امام مہدی علیہ السلام کی غیبت کا عادی بنانا۔ تیسرا فلسفہ کیا ہے کہ امام علیہ السلام کی جو قید تھے، اس میں تیسرا فلسفہ کیا ہے؟ روایات میں ملتا ہے تیسرا فلسفہ یہ ہے شیعہ کی جماعت کی آزمائش۔ بات پہنچ گئی آپ تک بسم اللہ سمجھ رہے ہیں؟ میں نقطہ نکات جو دیکھ کم سے کم آپ یہاں آئے کچھ لے کے جائیں، کچھ نہ کچھ سمجھ کے جائیں کہ تیسری جو بات تھی امام علیہ السلام کے، وہ شیعوں کو آزمانا تھا کہ کتنے ایسے شیعہ تھے جو حقیقی شیعہ، خالص شیعہ، جو امام علیہ السلام کے پیروکار شیعہ بن جاتے ہیں۔ کھرے الگ کھوٹے الگ، کھرے کھوٹے 2 شیعہ کتنے بچتے ہیں کہ امام علیہ السلام کا دعویٰ کرنے والے کون تھے؟ جو امام حسن عسکری علیہ السلام کا دعویٰ کرتے تھے وہ کون تھے؟ اور وہ کون تھے جو معتمد عباسی کے پاس جا کر درہم و دینار پہ پڑھتے تھے؟ ایک فلسفہ یہ ہے شیعت کی آزمائش، یعنی شیعہ کی آزمائش کیسے؟ امام حسن عسکری علیہ السلام کے زمانے میں بھی شیعہ کو آزمایا گیا۔ آج وہی زمانہ حجت دورہ کا زمانہ ہے جسے ہمیں آزمایا جا رہا ہے۔ وہی آزمائش امام حسن عسکری علیہ السلام، امام زمان فرج الشریف کی غیبت کی علت بھی یہ ہے کہ شیعوں کی آزمائش جو امام حسن عسکری کی علت تھی زندان کے فلسفے میں، قائد کے فلسفے میں، وہی علت امام مہدی کی غیبت کبریٰ کے، غیبت کبریٰ امام زمان علیہ السلام کی غیبت کا فلسفہ یہی ہے، ان کے ماننے والے اور چاہنے والے شیعوں کی آزمائش۔ اب یہاں پہ
امام علیہ السلام کی باتیں بتائیں امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے، امام قائم علیہ السلام کے حوالے سے کہ شیعوں کی آزمائش کیسی آزمائش، وہی آزمائش کہ شیعہ کس طریقے سے اپنے زمانے کے امام سے متمسک رہتے ہیں۔ ماتا ولم یعرف امام زمانہ ہی ماتا میتۃ الجاہلیہ، پیغمبر نے فرمایا تھا جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مرتا ہے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ اب مجھے اندازہ لگے کہ اگر ہم زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر گئے، جاہلیت یعنی کفر کی موت، کفر کی موت مرے گا نا ہم، یعنی ہمیں امام کا پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں اصل میں ممبروں کے اوپر صرف امیر المومنین علی بن ابی طالب کا بتایا گیا ہے، ہمیں ممبروں پہ سید الشہداء کا بتایا گیا ہے، ہمیں ممبروں پہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا بتایا گیا ہے، ہمیں ممبروں پہ سید الساجدین کی توق و بیڑیاں بتائی گئی ہیں، یہ بتایا گیا نا۔ کبھی ہم نے یہ تذکرہ کیا کہ فلسفہ سید الساجدین کیا ہے، کبھی ہم نے آگے امام محمد باقر، امام صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، ان ائمہ علیہ السلام مہدی تک، حجت دوران تک کسی خطیب سے کتنا تذکرہ سنا ہے؟ خود اندازہ لگائے، ابھی آپ نے محرم الحرام اور سفر المظفر گزار کے دیکھا ہے کتنے اپنے خطباء اور کتنے ذاکرین سے تذکرہ سنا کہ امام مہدی علیہ السلام کون ہے؟ سنے ایمانداری سے بتائیے گا، آپ کی شیعہ بیانی کے اندر یہ تو مرکز ہے جسے آپ چھوٹے کنب کے نام سے یاد کرتے ہیں مرکز ہے مجالس اعضاء کا، ایام اعضاء کا، ان مجالس اعضاء۔ مجھے یہ بتائیں مومنین عزیزان اور جوان بزرگان کہ حقیقی وارث اعضاء کون ہے؟ امام مہدی۔ حقیقی روزدار کون ہے؟ امام مہدی۔ حقیقی عزادار کون ہے؟ امام مہدی۔ اس فرش کے وارث کون ہے؟ امام مہدی۔ اشتہاروں پہ زیر سرپرستی نام کس کا لکھا ہوتا ہے؟ امام مہدی۔ نیچے علماء کے نام، ذاکرین کے نام، 10 مرتبہ، 20 مرتبہ، 5 مرتبہ بانی کا نام لیتا ہوں، بانی صاحب، بانی صاحب، بانی صاحب، بانی کو پکار پکار کے میں کہہ رہا ہوتا ہوں، لیکن اس حجت دوحہ کی وجہ سے ہمارا وجود باقی، یہ سمندر باقی، یہ زمین باقی، آسمان باقی، سورج باقی، ہر پوری کائنات اس مہدی دوحہ کے وجود کی وجہ سے باقی ہے، اس کا تذکرہ ہی نہیں۔ تذکرہ ہے مجالس اعضاء کے اندر نہیں ہے تذکرہ۔ حقیقی وارث اعضاء ہم حجت دوحہ کو مانتے ہیں نا، امام مہدی کو مانتے ہیں، اس مہدی کا کتنا تمہاری مجالس میں تذکرہ ہوتا ہے؟ یا کتنے آپ نے امام مہدی علیہ السلام کے عنوان سے کانفرنسیں رکھی ہیں؟ سوائے 15 شعبان آتا ہے، ہم ذکر خدا کرتے ہیں، ذکر امام کرتے ہیں، ذکر رسول کرتے ہیں، امام مہدی علیہ السلام، ہم اس وقت ہمیں یاد آتا ہے کوئی ہمارے زمانے کا امام بھی ہے۔ بات پہنچی بزرگان میری آپ تک؟ یعنی امام علیہ السلام، امام مہدی الدین فارغ الشریف کی یہی غیبت آزمائش ہے شیعوں کی، اور یہی فلسفہ ہے امام حسن عسکری علیہ السلام کا۔ بات پہنچے گی آپ تک؟ آج کی شہادت امام مہدی، امام حسن عسکری علیہ السلام کی شب ہے، تو میں کیوں نہیں حقیقت میں حقائق بیان کروں آپ مومنین تک، ساتھ میں متمسک کروں گا، کیونکہ نو کو اسے مشہور و معروف ہے تاج پوشی ہے امام زمان کے ساتھ آپ کرتے ہیں، امام علیہ السلام کی تاج پوشی ہے، میں کیوں نہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے فلسفہ قید، فلسفہ زندان کو آج مہدی دوحہ کے غیبت کے فلسفے کا ملا دوں۔ بسم اللہ۔ چوتھا نقطہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے قائد کا فلسفے کا چوتھا نقطہ یہ ہے کہ دینی علوم کی حفاظت، آپ تک کہ دین کے جو علوم تھے ان کے امام حسن عسکری علیہ السلام حتیٰ کہ کیونکہ فقہ، حدیث، جتنے بھی کتابیں تھے دین کی، امام علیہ السلام اگر زندان میں قید نہ ہوتے، زندان سے باہر رہتے، ہو سکتا ہے وہ کام نہ ہوتا جو امام علیہ السلام کے شاگردوں نے کیا۔ جیسے عثمان ابن سعید کاروبار کرتے تھے گھی کا یا تیل کا، وہ جب کاروبار کرتے امام حسن عسکری علیہ السلام کو ایک روایت کے اندر گھر کے اندر ہی نظر بند کر دیا گیا تھا، پھر ہی
والے جسے کہتے ہیں، پھیری والے نہیں کرتے، اس کے ذریعے لوگ آ کے امام اپنے وہ چھبے کو جسے آپ کہتے ہیں اس کو سر پہ رکھتے، رکھ کے اس کے اندر شیعت کے سوالات ہوتے، وہ سوالات لے کر امام حسن عسکری علیہ السلام کے دروازے پر دستک دیتے، وہ سوالات مولا تک پہنچاتے، مولا جوابات دیتے، پھر وہی پھیری والا بندہ وہ لے کے ہر کو پتا ہوتا، شیعہ تقیے میں تھے نا اس وقت، شیعہ تقیے میں تھے، اہل بیت کے ماننے والے تقیے میں تھے، وہ جا کے ان لوگوں کو جن کے سوال درپیش ہوتے سوالوں کے جوابات امام سے لے کے وہ پھیری والا جواب لے کے ان شیعوں کے گھروں تک پہنچاتا جن کو مسائل پیش ہوتے۔ اچھا یہی بات، یہ دینی علوم کی حفاظت صرف امام حسن عسکری کے زمانے میں تھی کیا؟ نہ، اسی دین علوم کی حفاظت حجت دوما کے زمانے میں بھی ہے۔ غیبت صغریٰ عثمان ابن سعید، اس کے فرزند محمد ابن عثمان ابن سعید۔ اچھا میں بڑا حیران ہوتا ہوں، میں نے بھی 4 نام لیے جسے کہتے ہیں نواب اربع۔ ہمارے پتنی جوانوں کو نام یہ یاد ہو گئے یا نہیں ہو گئے یہ میں نہیں جانتا، مجھے پتہ ہے مجلس اعضاء کے اندر 90% ہمارے ماننے والے اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے، شیعہ ماننے والے، امام مہدی کا نعرہ لگانے والوں کو نواب اربع کے نام نہیں یاد ہوں گے۔ مولا کے ناظرین کون تھے، امام کے چاہنے والے کون تھے، ہمیں صرف یہی بتایا مولا کی ولادت یہ ہوئی، مولا کی ولادت کب ہوئی، مولا کی ولادت اس ڈیٹ کو ہوئی، مولا اس ہجری میں آئے، مولا سامرا میں آئے، ہے نا، صرف بتائیے مولا کے والد کا نام یہ ہے، مولا کی والدہ کا نام یہ نہیں۔ مولا فرماتے ہیں یرفع اللہ عز وجل البلاء عن اہل مشیتی، امام کا یہ جملہ ہے، امام قائم علیہ السلام کا، امام مہدی علیہ السلام کا، یرفع اللہ عز وجل البلاء عن اہل مشیتی۔ امام نے توقیع بھیجی ہے شیخ صدوق کو، امام نے کہا شیخ صدوق آپ کو پتہ ہے ہماری وصایت کیا ہے، ہم کون ہیں؟ امام سے جب امام نے پوچھا نا اس سے آپ کو پتہ ہے آپ ہماری معرفت رکھتے ہو؟ اس شخص نے کہا ہاں مولا ہم آپ کی معرفت رکھتے ہیں۔ کیا مطلب؟ آپ کے والد کا نام یہ، آپ کے والدہ کا نام یہ۔ مولا نے کہا نہیں یہ معرفت نہیں ہے۔ امام نے توقیف کے اندر شیخ صدوق کو جواب دے کے کہتے ہیں انا خاتم الاوصیاء یرفع اللہ عز وجل البلاء عن اہل مشیتی، شیخ صدوق میرے شیعوں کو پیغام دے دو، میرے چاہنے والوں کو پیغام دے دو، انا خاتم الاوصیاء، میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری جانشین و خلیفہ ہوں۔ اس خلافت کی، اس جانشین کی وصایت، اس خلافت کی معرفت، اصل معرفت کا معنی اطاعت ہے نا، اطاعت اصل ہے۔ یرفع اللہ عز وجل البلاء عن اہل مشیتی، تو شیخ صدوق میرے شیعوں کو کہہ دو یرفع اللہ، میری وجہ سے، میرے وجود بابرکت کی وجہ سے اللہ کیا کرتا ہے میرے چاہنے والوں عن اہل مشیتی، میرے آل اور میرے شیعوں سے بلاؤ کو دور کرتا۔ امام کا وجود آج ہمارے لیے باعث برکت، امام مہدی کا وجود باعث برکت، لیکن اس کا تذکرہ ہی نہیں۔ جہاں امام حسن عسکری علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہیں، ساتھ میں اسی فلسفے کو سمجھیں، امام زمان کے فلسفے کو۔